ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، تمام تر تعریف و توصیف، شان و شوکت، عزت، جاہ و جلال، سلطنت اور تمکنت ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر خالق اور مالک ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، داتا بھی ہے، دستگیر بھی ہے۔ لا تعداد ان گنت بے شمار درود و سلام کی برکھا ہمیشہ نازل ہوتی رہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی شان پر۔ اللہ کی توفیق سے، اس کی عنایت سے مسلسل کچھ عنوانات کے تحت احادیث اور قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ رہتا ہے۔ کچھ ماہ قبل ان آیات اور احادیث کا زیادہ تر احادیث اس میں شامل تھیں کہ اللہ کے رسول نے جن اعمال کو، انسان کے جن معاملات کو پسند نہیں فرمایا، اور اس ناپسندیدگی کا اظہار یہ کہہ کر فرمایا کہ لیس منا، لیس منی، کہ اس عمل کا کرنے والے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہمیں وہ اعمال کا پتہ چل جائے، ان اعمال کا جو اللہ کے رسول کو، اللہ کو پسند نہیں، برے اعمال ہیں، غلط اعمال ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کی توفیق سے ان آیات اور ان احادیث کا مطالعہ کر رہا ہوں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا ذکر ہوا، یعنی کہ وہ اعمال جن کے کرنے سے بندہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتوں اور تمام مسلمانوں کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی شخص لعنت کا مستحق بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ اللہ کی رحمت سے جب محروم ہو گیا تو دنیا میں بھی وہ ناکام و نامراد ہے، آخرت تو ہے ہی تباہ و برباد۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کے فرشتوں کی اور جمیع مسلمانوں کی لعنت ہو اس اعمال پر، وہ کرنے والا شخص وہ کامیاب ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بے شمار ایسے اعمال ہیں، بے شمار ایسے اعمال ہیں انسان کے جن پر وعید یہ آئی ہے کہ یہ لعنتی عمل ہے۔ تو اس قرآن مجید کی اس آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وقت ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ دیر بھی ہوئی، بہرحال اللہ رب العالمین قدر اللہ ما شاء۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 3 اعمال کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر یہ 3 ہے غالباً۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جو لوگ اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں اس کا باندھنے کے بعد، یہ ایک عمل ہے، عہد کو توڑ دینا، وعدوں کو توڑ دینا، ایفا نہ کرنا، وعدہ کر کے اس سے مکر جانا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ پھر فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑ دیتے ہیں۔ رشتے ناتے، آپس میں صلہ رحمی کرنا، تعلقات کو
خوشگوار اور بحال رکھنا، یہ دوسرا ایک ایسا معاملہ ہے کہ آدمی رشتے ناطے توڑ دیتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، لیکن رشتے ناطے توڑ دینے کی وجہ سے اب اس کا کوئی عمل ہی قبول نہیں ہوتا۔ بہت نیکیاں کر رہا ہے، بڑا صدقہ خیرات کر رہا ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ بڑے اخلاق سے مل رہا ہے محلے کے اندر، بھائی واہ حضرت حاجی صاحب کی تو دھوم مچی ہوئی ہے، بڑا نام ہے، لیکن اپنے چچا، اپنے بھائی، اپنے ماموں، اپنی خالہ، اپنے خالو، اپنے بھائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، نہ شادی بیاہوں میں آنا جانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رشتوں ناتوں کو توڑ رہے ہیں وہ، اور کوئی ان کو احساس نہیں ہے، ملال نہیں ہے۔ تو پھر بھلے کتنے ہی اچھے وہ ہوں لوگوں کی نگاہ میں، لیکن اللہ کی لعنت مسلسل ان پر پڑ رہی ہے، اور یہ لعنت کا ہی سبب ہے کہ تمام عبادات اور نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ رہی۔ تیسرا عمل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اس کی بھی کئی شکلیں ہیں، دو شکلیں میں صرف سرخیوں پہ ہی آج اکتفا کروں گا، چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، تفصیل میں نہیں جاتا۔ فساد فی الارض، سب سے بڑا فساد فی الارض یہ قتل و غارت گری کرنا، معاشرے میں فحاشی اور عریانی پھیلانا، شرک و بدعات کا فروغ دینا، اور یہ ڈاکے ڈالنا۔ ڈاکہ قانون پاکستان کی روح سے 5 افراد یا اس سے زیادہ افراد مل کر اسلحہ ہاتھ میں لے کر کوئی کارروائی کرے تو اس کو ڈاکہ کہا جاتا ہے، اور پھر اس میں اسلحہ ہے تو پھر قتل بھی ممکن ہے، صدور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو فساد فی الارض قرار دیا گیا ہے کہ معاشرے میں اس سے بڑا فتنہ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں اس کی بڑی سخت سزا ہے۔